والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً درود پاک پیش کرنے کے بعد نہایت ہی پیار کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ درود پاک جو ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالی لینظر الی من یصلی علی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. کیا جی؟ اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے. فرمایا من یصلی علیہ. فرمایا کس بندے کی طرف میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے؟ جو میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے. آج کسی کے آگے پیچھے 4 گاڑیاں ہوں اور اس کے اوپر کسی پیر کی نظر ہو نا تو کہتا ہے میری تو شان ہی نرالی ہے. سمجھتا ہے کہ میرا تو مقام ہی اعلیٰ ہے. کس وجہ سے؟ کہ میرے اوپر میرے پیر کی نظر ہے. یار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ اور ذہن میں سوچ تو صحیح کہ یار اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کے اوپر اس کے پیر کی نظر نہیں، اس کے نبی کی نظر نہیں، بلکہ خود مالک کائنات، رازق کائنات، خالق کائنات کی اس کے اوپر نظر رحمت ہو. اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ یار جس کے اوپر میرا رب نظر رحمت فرما دے. پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صرف اتنا نہیں، فرمایا جس کے اوپر میرا اللہ نظر رحمت فرما دیتا ہے نا لا یعذبہ ابدا. فرمایا یہ نہیں کہا کہ صرف لا یعذبہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا ابدا. فرمایا اللہ اسے جس کے اوپر میرے رب کی نظر رحمت ہو جاتی ہے نا اللہ پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. فرمایا جس کے اوپر میرا اللہ خود نظر رحمت فرما دیتا ہے نا پھر اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. آ کریے ذکر محمد دا، آ کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے، اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میرے خیال میں اس کے علاوہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زبانیں جو ہیں خاموش ہیں. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سرکار کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار سن لو، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، فرمایا نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے تے نہ ہی غمگین ہون گے.
فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں نا، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب پتہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرائض ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے نفل کی طرف آتا ہے نا، کس وجہ سے؟ کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا جب بندہ اتنا کرتا ہے نا، فرائض کو چھوڑ کر نہیں بلکہ فرائض بھی ساتھ رکھتا ہے، اور پھر نفل کی طرف صرف اس لیے آتا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا اللہ پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہم تو اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے فلاں میرا محبوب ہے۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے نا، جب میرا اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو چھپاتا نہیں، جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل، فلاں بندہ ہے نا فلاں بستی میں رہنے والا، میں اس سے پیار کرتا ہوں، فلاں بندہ ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اتنی بات نہیں، صرف حدیث پاک کے آگے والے الفاظ سنیے۔ فرمایا جبریل امین سے کہا جاتا ہے اے جبریل، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ پھر پورے آسمان کے اندر یہ اعلان کر دے کہ فلاں جو بندہ ہے نا، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا تم بھی اس سے محبت کرو۔ صرف اتنی بات نہیں رہتی، میرا رب فرماتا ہے جبریل جا زمین میں چلا جا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے۔ اور یار آج غوث پاک سے آپ ایسے ہی نہیں محبت کر رہے۔ آپ میں سے کسی نے غوث پاک کو دیکھا ہے؟ ان کی گفتگو کو سنا ہے؟ کسی نے ان کی تقریر سنی ہے؟ نہیں۔ کس وجہ سے آپ پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے جبریل کے ذریعے آٹومیٹکلی تمہارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی ہے۔ فرمایا داتا صاحب سے ایسے ہی نہیں تم محبت کرتے، بابا حجویری سے ایسے ہی نہیں محبت کرتے، بابا رضوی سے ایسے ہی محبت نہیں کرتے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں، جو کیا جی؟ جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب میرا رب کسی سے پیار کر لیتا ہے نا، جب میرا اللہ کسی سے پیار کر لیتا ہے نا، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میرا رب فرماتا ہے جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے نا، جب اس کا رشتہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے نا، تو پھر میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا صرف اتنی بات نہیں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ تقریریں اتنی لمبی ایسے نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے۔ اب اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پکڑتا تو ان ہاتھوں سے ہے، لیکن اس میں قدرت میرے رب کی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا تو ان آنکھوں سے ہے، لیکن اس میں قدرت میرے رب کی ہوتی ہے۔ بولتا تو اس اپنی زبان سے ہے، لیکن اس میں گویائی کی طاقت جو ہے میرے خالق کی ہوتی ہے۔ وہ چلتا تو اپنے قدموں سے ہے، لیکن ایسے ہی نہیں چلتا، اس میں طاقت خدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال نہ دوں آپ کو، مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ارے کون ہے مولا علی، کیا تم نہیں جانتے؟ سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کو آپس میں بائی بائی بنا رہے ہیں. حضرت علی روتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کا بائی نہیں بنایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے, حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو یہاں کے بھائی چارے کی بات کرتا ہے, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سوکھی روٹی چبا رہے ہیں اور چبائی نہیں جاتی. اب کوئی بندہ گزرتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے یہ علی ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہو کہ خیبر کا دروازہ پکڑ کر اکھاڑ پھینکا اور 80 آدمی اسے لگ کر اٹھا نہیں سکے, یہ وہ علی ہے جو دشمن کو پکڑ لے تو جانے نہیں دیتا, یہ وہ علی ہے. فرمایا تو دھوکے میں ہے, فرمایا تو فریب میں ہے, تو نے یہ طاقت یہاں پر علی کی دیکھی ہے, لیکن جب علی میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اس کی اپنی طاقت نہیں ہوتی, طاقت خدا ہوتی ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. فرمایا تو یہاں دیکھ رہا ہے علی کی طاقت, لیکن جب علی میدان جنگ میں ہوتا ہے نا تو وہ طاقت علی کی نہیں ہوتی, طاقت خدا ہوتی ہے. یہ مطلب ہے حدیث پاک کا. فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے نا تو میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پھر یہ جو محفل ہے یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے سجائی گئی ہے. میں ایک دو بات کر کے اجازت چاہوں گا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا پتہ کب چلا, آپ کو اپنے ولی ہونے کا پتہ کب چلا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری 10 سال کی عمر تھی. کتنی؟ یاد کر لیجئے گا. فرمایا میری 10 سال عمر تھی اور میں جب مدرسے جایا کرتا تھا نا تو اکیلا نہیں تھا جاتا, جبریل کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیجا. فرمایا جا کے رستہ صاف کرواؤ. کیا ہوا؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے اندر انٹر ہوتا یا رسول